پیر حق خطیب صاحب کی طرف سے اور ان کے چاہنے والوں کی طرف سے کافی ان کے دعوے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں، پیر ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے ان کو سچا ثابت کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے بھی ویڈیوز ریکارڈ کروائیں، جس میں کچھ گدی نشین اور امام حضرات تھے، اور ان کا حق میڈیا بھی ان کی پبلسٹی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ پیر وہ ہوتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت پہ عمل کرنے والا ہو۔ پیر کے لیے داڑھی کا ہونا لازمی ہے۔ داڑھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دائمی سنت ہے۔ تمام انبیاء، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کرام کی داڑھی مبارکہ تھی۔ یہ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دائمی سنت ہے۔ جو چھوٹی داڑھی کرتا ہے، خشخشی داڑھی کرتا ہے، اس کو نہ پیر کہا جاتا ہے۔ آج کل جیسے مارکیٹ میں آ گئے ہیں، نکا پیر ہے، کوئی ننگا پیر ہے، کوئی رنگیلا پیر ہے، کوئی سگریٹوں والا پیر ہے، نعوذ باللہ مختلف قسم کے پیر مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، اور ان لوگوں کے پاس وہی لوگ آتے ہیں جو بیچارے دین سے جو دور ہوتے ہیں، شرعی مسائل کا انہیں پتہ نہیں ہوتا۔ پیر وہ ہوتا ہے جو شریعت مطہرہ پہ عمل پیرا ہو اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت پہ عمل کرنے والا ہو۔ اب پیر حق خطیب صاحب کی داڑھی چھوٹی ہے، خشخشی داڑھی ہے، فیشنی داڑھی ہے، انہوں نے مونچھوں کو داڑھی سے ملایا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے کسی اداکار، کسی آرٹسٹ کی سے مشابہ۔ تو ان کا ایک یہ قول بھی تھا کہ جی مجھے یہ بزرگوں سے سینہ بہ سینہ ٹرانسفر ہوا۔ تو سینہ بہ سینہ یہ بات ٹرانسفر نہیں ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دائمی سنت داڑھی مبارکہ ہے۔ تمام انبیاء کرام کی داڑھی مبارکہ تھی۔ داڑھی کے متعلق کیا ہے کام ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشرکوں کی مخالفت کرو، یعنی داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں پست کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ مونچھیں نیچی کرو اور داڑیاں بڑھاؤ۔ یہ بخاری شریف کی حدیث تھی۔ ابن عساکر میں بھی روایت ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میرے ماں باپ ان پر قربان، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میانہ قد تھے، گورا رنگ، جس میں سرخی جھلکتی اور گھنی داڑھی۔ داڑھی کے مسائل میں لکھا ہے کہ داڑھی رکھنا سنت موقدہ ہے، اس کا منڈانا حرام ہے۔ مسئلہ نمبر 2، داڑھی منڈوانا، خشخشی کروانا، ایک مٹھی سے گھٹانا حرام ہے۔ مسئلہ نمبر 3، داڑھی اگر مٹھی سے بڑھ جائے تو ٹھوڑی کے نیچے سے ایک مٹھی ہونے کے بعد ترشوا سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 4، داڑھی منڈوانا کہ وہ مٹھی سے کم ہو جائے، یہ کسی کے نزدیک جائز نہیں، داڑھی منڈوانا یہ اجمیوں کی روش تھی، لیکن اس زمانہ میں بہت سے مشرکوں، انگریزوں، ہندوؤں اور ان لوگوں کی روش ہے جن کا دین میں حصہ نہیں۔ اس کے داڑھی کے متعلق جب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال کیا تو احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس کے جواب میں کیا فرماتے ہیں وہ بھی میں عرض کرتا چلوں۔ اس مسئلے میں کہ داڑھی منڈوانے اور خشخشی کروانے والا حد شرعی سے کم رکھنے والا فاسق ہے یا نہیں، اور اس کے پیچھے نماز فرض خواہ تراویح پڑھنا چاہیے یا نہیں، اور حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے حق میں کیا ارشاد فرمایا ہے، اور وہ حشر کے دن کس گروہ میں اٹھے گا۔ اعلیٰ حضرت اس کا جواب فرماتے ہیں، داڑھی منڈوانے اور کتوانے والا فاسق یا مولن ہے، اسے امام بنانا گناہ ہے، فرض ہو یا تراویح، کسی نماز میں اسے امام بنانا جائز نہیں۔ حدیث میں اس پر غضب اور ارادہ قتل وغیرہ کی وعیدیں وارد ہیں، اور قرآن عظیم میں اس پر لعنت ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ یہ اعلیٰ حضرت اقام شریعت میں سوال کا جواب دیتے ہوئے فرما رہے ہیں۔ تو حق خطیب صاحب جو آپ کا دعویٰ ہے کہ سینہ بہ سینہ ٹرانسفر ہوا، کہ یہ چیز ٹرانسفر نہیں ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک سنت ہے۔
اور ایک مٹھ ہونا لازمی ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ علمیات جانتے ہیں، اسلام نے علمیات کا رد کیا ہے۔ علمیات میں بہت سے ایسے چلہ کشی کی جاتی ہے، بہت سے ایسے الفاظ ہیں جس سے مسلمان کا ایمان زائل ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسلام نے علمیات کا رد کیا ہے۔ علمیات کوئی بھی کر سکتا ہے، کوئی ہندو کر سکتا ہے، کوئی سکھ کر سکتا ہے، کوئی عیسائی کر سکتا ہے۔ آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ ہندو بھی پھوکے مارتے ہیں، ان کے لوگوں کو بھی شفا ملتی ہے۔ اسی طرح سکھوں کا بھی سلسلہ چلتا ہے کہ وہ سر پہ ہاتھ لگاتے ہیں، پھوکے مارتے ہیں، ان سے لوگوں کو شفا ملتی ہے۔ عیسائی تو دعائے شفا کے نام سے اجتماعات منعقد کرتے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس لوگ آتے ہیں شفا یاب ہوتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ محلے گلی کوچوں میں جو عطائی ڈاکٹر ہوتے ہیں، جو ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کیے بغیر ڈاکٹر بن جاتے ہیں، جن کو جعلی ڈاکٹر کہا جاتا ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے پاس 100 مریض آئے، 100 کو ٹیکہ لگا دیا، 100 تو ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح پیروں کے بارے میں آتا ہے کہ پیر وعدہ کرتے ہیں تیرے گھر بیٹا ہوگا، تیرے گھر بیٹا ہوگا، تیرے گھر بیٹا ہوگا، تو 10 کے بیٹا تو ہو جاتا ہے۔ تو 10 کے جو بیٹا ہو گیا، اگر اس کے گھر میں 3-4 اور افراد ہیں تو 3 کو اگر ضرب دو تو وہی 100 کا فگر بیٹھ جاتا ہے کہ 100 مریدین تو ان کے پکے ہو جاتے ہیں۔ تو جو داڑھی کے بغیر ہے وہ پیر نہیں ہوتا، خشخشی داڑھی والا پیر نہیں ہوتا، داڑھی منڈا پیر نہیں ہوتا، کوئی خلاف شرع ننگا رہنے والا پیر نہیں ہوتا۔ ہم امام مسجد اس کو نہیں بناتے جس کی داڑھی مبارک نہیں ہوتی، جس کی داڑھی چھوٹی ہو، خشخشی ہو، اس کو امام مسجد نہیں بناتے۔ تو المیہ فکر ہے کہ ہم نے اس کو پیر بنایا ہوا ہے۔ اور اسی طرح یہ بہت سے کرتب دکھا کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں، بہت سے فلاحی کام کرتے ہیں جس کی آڑ میں یہ چھپتے ہیں۔ بہت سے نعت خوانوں کو، بہت سے قوالوں کو، بہت سے مقرر حضرات کو یہ بھاری نذرانے کے عوض دعوت دیتے ہیں، وہ ان کے ادھر آ کے آستانوں پہ نعت خوانی کرتے ہیں، قوالی کرتے ہیں، اور ان کی تعریفوں میں مقرر حضرات پل باندھ دیتے ہیں۔ تو اس سے ان کی مسندوں پہ اور 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ اور پھر ان کے اپنے میڈیاز ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے بہت سے چیلے ہواری جو ہوتے ہیں، وہ مختلف قسم کی باتیں ان میں اڑائی جاتی ہیں، لوگوں میں غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ آئیں اور نذرانے ڈال کے جائیں۔ ان کی مزار پہ جو ایک آدمی آنے والا ہے وہ 5-10 روپے تو ڈالتا نہیں ہے، وہ مرشد کے آستانے پہ آ رہا ہے 100-200 ڈالتا ہے۔ تو شام کے وقت ان کی ہزاروں روپے ان کے گلے میں جمع ہو جاتے ہیں، ان کے پاس پیسہ وسیع ہوتا ہے، جس کے عوض یہ بھاری نذرانوں کے عوض میں پاکستان کے مشہور نعت خوانوں کو بلاتے ہیں، مشہور قوالوں کو بلاتے ہیں، مشہور مقرر حضرات کو بلاتے ہیں اور اپنی مسند چمکاتے ہیں۔ ان کو پیر کہنا میرے لحاظ سے جائز نہیں ہوگا، کیونکہ جب یہ اپنی مسند پہ بیٹھتے ہیں تو کوئی بادشاہ لگتے ہیں، اور ان کے نام کے ساتھ بھی بادشاہ ہے۔ اور آپ نے اقرار الحسن صاحب کو کہا ہے کہ آپ میرا نہیں خیال کرتے، آپ اپنے نانا کا خیال کر لیتے۔ جن کے نام کو استعمال کر کے آپ، جن کے نام کے نعرے لگا کے آپ کھا رہے ہو، آپ لاکھوں روپیہ کما رہے ہو، آپ اعلیٰ حضرت تو فرماتے کہ اس کا حشر مخالفوں میں ہوگا۔ تو یہ آپ کو سینہ بہ سینہ ٹرانسفر نہیں ہوئی بات کہ پیر اقرار الحسن صاحب کو تو آپ نے کہہ دیا کہ جی آپ نانا کا خیال کر لیتے، تو آپ کو نہیں خیال آیا؟ اتنے عرصے میں 23 سال 25 سال 30 سال جتنے بھی سال آپ نے اس مسند کو استعمال کیا ہے، اس میں کبھی کسی نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ پیر کے لیے داڑھی کی شرط لازمی ہے اور ہر پیر کی داڑھی ہوتی ہے؟ باشرع ہونا لازمی ہوتا ہے پیر کے لیے، بے شرع پیر نہیں ہوتا، داڑھی منڈا پیر نہیں ہوتا، خشخشی والے داڑھی نہیں ہوتا۔ اور یہ ان کے ہواری، ان کے چاہنے والے مجھ پہ فتویٰ لگانے کی بجائے خدارا احکام شریعت اور جو میں نے کتابیں بتائیں ان کا مطالعہ ضرور کر لیں، بجائے کسی کو دوش دینے کے وہ یہ دیکھیں کہ میرا پیر جس کو ہم مانتے ہیں، جس کے حق میں قصیدے گاتے ہیں، وہ شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ المیہ یہی ہے، پاک و ہند میں بہت سے جعلی پیر جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں اور
یہ ہمارے دین کے دشمن ہے. یہ نعرے اس وجہ سے لگاتے ہیں، یہ فلائی کام اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ان کی آڑ میں چھپ سکیں اور ان کے حواری لوگوں میں یہ ان کے تعریفوں کے پل باندھیں کہ وہ ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، وہ ہزاروں لوگوں کو جو ہے نا رات جاگ کے لوگوں کو شفا کرتے ہیں. اس طرح کی باتیں ان کی آڑ میں چھپنے کے لیے ہوتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور ایسے جعلی پیروں سے دور رہنے کی توفیق، طاقت اور سمجھ عطا فرمائے. آمین بجائے النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.